نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد ایک مرتبہ بآواز بلند عقیدت محبت ادب سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد عزت و تکریم جملہ حاضرین و سامعین، کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی علاقے میں امن و سکون اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب اس معاشرے کا ہر فرد دوسروں کے حقوق کما حقہ ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام تہذیبوں اور تمام مذاہب نے حقوق العباد پر بڑا زور دیا ہے، اور خاص طور پر دین اسلام نے نہ صرف حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا ہے بلکہ حقوق العباد ادا نہ کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں سخت ترین نقصان اور شدید عذاب کی اور سزا کی وعید بھی سنائی ہے۔ تو اس لیے دنیا کو اور معاشرے کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے اور آخرت میں بخشش و مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ مومن کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق العباد کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سادے سے الفاظ میں سمجھیے،
حقوق حق کی جمع ہے۔ حق کہتے ہیں کسی بھی فرد کا ضروری حصہ، یہ ہے حق کا معنی، کسی بھی فرد کا ضروری حصہ۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کا مطلب ہے بندہ، یعنی ایک شخص پر دوسرے بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو ان کا ضروری حصہ دینا اور ان کو ان کا کما حقہ حق پہنچانا، اسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد میں والدین کے حق ہیں، اولاد کے حق ہیں، بہن بھائیوں کے حق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، غریبوں کے اور مسافروں کے حقوق شامل ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی جتنی بھی عبادت کرے مگر اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کرے، اللہ کبھی بھی ایسے بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر اللہ نے حقوق العباد کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے سامنے بازو پھیلانے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے کا حکم دیا، انہی آیات کے بالکل ساتھ بنی اسرائیل سورت کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیگر حقوق بھی ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اللہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا تم پہ جو حق ہے اس حق کو ادا کرو، والمسکین، اور جو غریبوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر لوگ ہیں ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے شاید وہ صرف ہماری ہے، نہیں، اللہ نے ہماری دولت میں ہمارے قریبی رشتہ داروں، مسافروں اور غریبوں کا حصہ بھی رکھا ہے، جو ادا کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ جو اگلا حکم ہے وہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
ان سارے رشتہ داروں کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تبذیر کا کیا معنی ہے جس سے اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ اللہ نے تمہارے مال میں جو تمہارے والدین، بہن بھائی، اولاد، رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، مسافروں کا حق رکھا ہوا ہے، تم اپنا مال اپنے ان رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بجائے جو اپنی عیاشی، اپنی فحاشی اور اپنی موج مستی میں مال خرچ کرتے ہو، اللہ نے تمہیں اس کام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، عزیزوں، غریبوں کو مال نہیں دیتا اور فقط اپنی عیاشی فحاشی پر مال خرچ کرتا رہتا ہے، وہ فضول خرچ ہے، اس کا شمار فضول خرچی کرنے والوں میں ہے۔ اور اسی آیت سے اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فضول خرچ کرنے والے پر بڑا سخت حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا جو فضول خرچ ہے، جو رشتہ داروں کو مال دینے کے بجائے، عزیزوں، غریبوں، مسافروں کو مال دینے کے بجائے اپنی عیاشی پر مال خرچ کرتا ہے، وہ فضول خرچ ہے۔ اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہے وہ شیطانوں کا بھائی ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو اس لیے حقوق العباد یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اس میں ہر وقت ہر انسان کو نہایت سنجیدہ اور محتاط رہنا چاہیے۔ ایک دن صحابہ کرام کے اجتماع میں مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس مطلب غریب، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، ہم تو اسے مفلس کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرمایا میں ارشاد فرماتا ہوں مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ آقا نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن جب قیامت کے میدان میں آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، عبادات بھی ہوں گی، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، یعنی اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہوگا، بہت بڑا نیکیوں کا بینک بیلنس لے کر وہ آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو فضول میں ڈانٹا ہوگا، کسی کو جھڑکا ہوگا، کسی کا حق ضبط کیا ہوگا، جس سے اس نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی، وہ سارے لوگ آئیں گے، کوئی اس کی نمازیں لے کر چلا جائے گا، کوئی اس کے روزے لے کر چلا جائے گا، کوئی اس کی زکاتیں لے کر چلا جائے گا، کوئی اس کی عبادات لے کر چلا جائے گا، بالآخر اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ بالکل خالی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا حقیقی مفلس یہ شخص ہے جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن دنیا میں حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی ساری عبادات قیامت کے دن دوسرے لوگ لے کر چلے جائیں، اور اس کا اپنا نیکیوں کا خزانہ بالکل خالی ہو جائے گا۔
حضور نے فرمایا سب سے بڑا مفلس اور غریب یہ شخص ہے۔ تو اس غربت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم اللہ کے بندوں کے حقوق کا ما حقہ ادا کریں۔ یہ دولت، یہ مال، یہ جاہ و منصب، یہ ہمارا سٹیٹس، یہ ہمارا سٹینڈرڈ، یہ سب کچھ چند دنوں کی بات ہے۔ کتنی کسی کی زندگی ہے 50 سال نہیں تو 100 سال ہوگی، اور وہ جو حقیقی زندگی ہے جہاں ہم نے صدیوں سال تک رہنا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ حضرت مجاہد معروف تابعی ہیں، اور تابعین میں جو چوٹی کے علماء ہیں چند تابعین اور مستند اور معتبر شخصیات ہیں، ان میں حضرت مجاہد کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند جہنمیوں کو جہنم کے اندر خارش کی بیماری میں مبتلا کرے گا، جہنم کے اندر، اور وہ خارش اتنی سخت ہوگی کہ وہ جہنمی اپنے آپ کو جب نوچیں گے، خارش کریں گے، تو ان کے جسم کی چمڑی بھی اتر جائے گی اور ان کے جسم کی ہڈیاں بالکل ظاہر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا، جہنمیوں سے، خارشی لوگوں سے، کہ بتاؤ تمہارا عذاب کیسا ہے؟ وہ عرض کریں گے مالک ہمارا عذاب بڑا سخت ہے، ہمیں تو یوں لگتا ہے شاید جہنم میں سب سے سخت عذاب ہمیں ہی دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے خارش میں مبتلا لوگو، اگر تم یہ پوچھنا چاہو اور سمجھنا چاہو کہ تمہیں یہ عذاب کیوں دیا گیا ہے تو سن لو، تم نے دنیا میں جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، تم نے دنیا میں جو دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی، تم نے دنیا میں جو دوسرے مسلمانوں کا حق غصب کیا تھا، تم نے دنیا میں جو میرے بندوں کے حق تھے وہ حق تم نے اپنے پاس چھپا کے رکھے، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے آج تمہیں اس عذاب میں جہنم کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور بندہ مومن کو، مسلمان کو خاص طور پر اس جانب بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے لی، شاید یہی ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ نہیں، دین کے رستے پہ چلنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر کے نکلنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی دین کا رستہ ہے۔ اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا حق غصب کر سکتا نہیں، کوئی مسلمان کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اب میں اپنے اس اجتماع سے پوچھوں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، تو ہر ایک بندہ آپ میں سے اپنی رائے پیش کرے گا، لیکن آئیے ہم مسلمان کی تعریف تاجدار مدینہ سے پوچھتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آقا آپ بتائیے مسلمان کون ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو کہ ہم سے بڑا مسلمان مومن ہے ہی کوئی نہیں، ہم ہی بڑے کامل مسلمان اور مومن ہیں۔ آئیے مسلمان ہونے کا جو ترازو اور ترکھڑی اور جو معیار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اس معیار پہ اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ترکھڑی پہ اپنے آپ کو تولتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم میں سے کتنے ہم مسلمان ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم، فرمایا مسلمان کون ہے؟ سن لو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر ہم میں سے ہماری زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے
تو ہم میں سے کوئی پھر مسلمان نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ ہے حقیقی مسلمان۔ اور جس کے زبان اور ہاتھ سے کبھی مذاق میں، کبھی سنجیدہ اور کبھی حقیقت میں کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچی ہو تو پھر اسے خود سوچنا چاہیے میں مسلمان ہونے کے کون سے درجے میں کھڑا ہوں۔ حضور سید عالم نے تو مجھے مسلمان کہا ہی نہیں ہے، حضور نے تو مسلمان اسے کہا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات شاید کسی موقع پہ میں نے عرض کی ہو، چونکہ آج یہی موضوع ہے میں بار دیگر عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبوب ترین زوجہ اور جن کا لقب ہے محبوبہ محبوب کائنات، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے ایک دن ان سے فرمایا اے عائشہ آج جو تمہارا جی چاہے مجھ سے پوچھو۔ اب بہت سی راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا آج جو تمہارا جی چاہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتانے کے لیے تیار۔ جب سیدہ عائشہ پاک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درہ رحمت اس قدر جوش میں دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والد گرامی حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتی ہوں، چونکہ وہ آپ کے مجھ سے زیادہ رازدار ہیں، ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں حضور سید عالم سے کون سے راز کی بات پوچھوں، چونکہ اب راز کی بات تھی پوچھنی تھی۔ سیدہ عائشہ والد گرامی سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئیں اور کہا کہ آج حضور نے مجھے کہا ہے جو تمہارا جی چاہے پوچھو، تو آپ بتائیے میں حضور سے کیا پوچھوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی اس امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، اور اس امت کے بلکہ باقی تمام امتوں کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹی جاؤ اور جا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ نے جو آپ سے راز کی باتیں کی، جو اب تک جس راز سے آپ نے پردہ نہیں اٹھایا، ان ہزار ہا باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بھی بتا دیجیے۔ وہ معراج کی رات لامکاں کی وسعتوں میں پردے ہٹا کر جب حق نما نے اپنا حق کا جلوہ آپ کو عطا فرمایا تھا اور آپ نے بلا حجاب سارے کائنات کے نور کے حقیقی نور اللہ کے نور کو دیکھا تھا، اس وقت جو اللہ نے آپ سے راز کی باتیں کی تھیں ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیجیے۔ سیدہ عائشہ پاک آئیں، عرض کی آقا معراج کی رات جو اللہ نے راز کی باتیں کی تھیں ان باتوں میں سے مجھے کوئی بات بتا دیجیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا عائشہ اگر راز کی بات تجھے بتا دی تو پھر راز تو نہ رہا، لیکن چونکہ اب میں نے وعدہ کیا تھا تو اس لیے اب بتانا پڑے۔ سیدہ عائشہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیے۔ اللہ اکبر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ معراج کی رات میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا اے میرے یار محمد اس بات کو یاد رکھ لے، میرے جس بندے نے کسی دکھی شخص کے دکھ کو دور کیا، میرے جس بندے نے پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا، میرے جس بندے نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کیا، میں نے اس بندے پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جس کسی نے دکھی انسان کے دکھ کو دور کیا اس شخص پہ جنت واجب ہو گئی، جنت ضروری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی جھوم کر کہتے ہیں
تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تمہیں جنت عطا کرے تو پھر کسی دکھی شخص کے دکھ کو دور کرو۔ اچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ساتھ یہ بھی کہا تھا، اے عائشہ وہ جو راز کی بات حضور تمہیں بتائیں وہ اپنے پاس محفوظ نہ رکھنا، وہ آ کر مجھے بھی بتانا کہ حضور نے کون سی بات کہی۔ سیدہ عائشہ پاک نے جب وہ بات سنی تو پھر بھاگتی ہوئی اپنے والد گرامی کے پاس گئیں اور عرض کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے معراج کی رات مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میرا جو بندہ کسی دکھی شخص کے دکھ کو دور کرے اس پر جنت واجب ہوگی۔ یہ بات جب سیدنا صدیق اکبر نے سنی تو سیدنا صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ تو سیدہ عائشہ پاک نے عرض کی ہے میرے والد گرامی یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ تو دکھی دلوں کے دکھ کو دور کرتے ہیں، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کی سوچ دیکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تمہاری نظر اس بات پر ہے کہ جس نے کسی دکھی شخص کے دکھ کو دور کیا اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا، مگر میری نظر اس بات پر ہے اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو دکھ پہنچایا، اگر کسی نے دوسرے شخص کو پریشان کیا تو کیا اس شخص پہ پھر جہنم واجب نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ میں اس بات کی وجہ سے رو رہا، وہ شخص تو بڑا خوش قسمت ہے جس نے کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیا، مگر وہ شخص کتنا بد قسمت ہے جس نے اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا۔ الترغیب و ترہیب یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ حدیث پاک سنانے میں تو مسئلہ نہیں تھا تو میں نے برکت کے لیے یہ کتاب ساتھ لائی ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد کسی نے حدیث پاک یہ دیکھنی ہو تو میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ فلاں ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، عبادات کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، اور اسی حدیث کے ساتھ اگلی حدیث میں یہ عرض کی گئی کہ ایک ایسی عورت ہے جو سارا دن روزہ رکھتی ہے اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں، اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو بڑی تکلیف پہنچاتی، تو اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ہی فی النار، اس کے پاس عبادتیں ہیں، روزے ہیں، رات کی عبادات ہیں، صدقہ و خیرات ہے، لیکن حضور نے فتویٰ ارشاد فرمایا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں عرض کر رہا، اللہ کے ماہی اور محبوب کا فتویٰ عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قال ہی فی النار، فرمایا وہ اپنی تمام تر عبادات کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی وہ، کیوں کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی۔ اور اسی کے ساتھ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا فلاں عورت ہے بس جو ضرورت کی عبادات ہیں وہی کرتی ہے، جو فرض عبادات ہیں انہیں بجا لاتی ہے، کوئی زیادہ عبادتیں نہیں کرتی، کوئی رات کو زیادہ جاگتی نہیں ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔
اللہ کی مخلوق کو کبھی اس نے تنگ نہیں کیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ہی فی الجنہ، فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی۔ عبادات اس کے پاس زیادہ نہیں ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس نے کبھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچائی، ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل فرمائے۔ ان روایات سے پتہ کیا چلا کہ کسی شخص کے پاس جتنی بھی عبادات کے پہاڑ ہوں، لیکن وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا حسن اخلاق نہیں ہے تو کبھی بھی وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ اور کسی کے پاس زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس شخص کو جنت کے راستے سے کوئی چیز روک سکتی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف عبادات کر لی تو اللہ راضی ہو جائے گا، نہیں، جب تک اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے اللہ بھی کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اور یہی بات ہمیں بابا بلے شاہ نے بھی سمجھائی ہے۔ بلے شاہ کی بات سننے کے لیے ایڈی ٹیلی سبحان اللہ نہیں چاہیے بھائی۔ بلے شاہ نے بڑی اونچی بات کہی ہے، آپ کی سبحان اللہ بڑی نیوی ہے۔ جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، اور میں نے حقوق العباد کے عنوان پر گفتگو آپ سے عرض کی ہے، تو بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں وہ سننے کے لیے سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے چاہیے۔ بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں سنیے، کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملدا۔ بلے شاہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بس رشتہ داروں سے بھی بغض، پڑوسیوں سے بھی بغض، مسافروں سے بھی بغض، اور بعض اوقات علماء سے، اپنے اماموں سے بھی بغض، دین کے طالب علموں سے بھی بغض، بس ان کا کام ہی یہ ہے بغض رکھنا، اور ان کے چہرے پہ بھی ہمیشہ 12 بجے رہتے ہیں۔ بلے شاہ کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جت وچ نہیں ملدا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جب بھی ہم پنچایت میں بیٹھیں، 4 بندوں میں بیٹھیں، ہمارے کپڑوں میں بھی اکڑ ہونی چاہیے، ہماری گردن میں بھی سریا ہونا چاہیے، ہم جو بات کریں لوگ ہماری بات سنیں، ہماری بات کو ویلیو دینی چاہیے، ہماری بات کو ہر بندے کو چاہیے ایکسیپٹ کرے۔ بلے شاہ کہتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جت وچ نہیں ملدا۔ بلے شاہ نہ بغض سے کچھ ملتا ہے، نہ جتنے ہارنے سے کچھ ملتا ہے، پھر یہ بھی بتاؤ ملتا کیسے؟ بلے شاہ کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں، تو میں یہ ربائی مکمل کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سبحان اللہ ہوئی ٹلی تو کل عید علی تقریر ہونی شروع کر دے سب، تو ایک بار سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے نا۔ پھر کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جت وچ نہیں ملدا۔ مخلوق کے خدا نال پیار تے کر، اے اللہ دیا بندیا مخلوق کے خدا نال پیار تے کر، رب صرف مسیت وچ نہیں ملدا۔ اللہ اکبر، آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے، ربائی پھر ہونی چاہیے۔ میں حاضر خدمت ہوں بادشاہ، میں حاضر خدمت ہوں۔ پہلے جمعے کے دنوں میں تو یہ ہوتا تھا، میں نے منزل تیار کرنی ہوتی تھی، تراویح کی نماز پڑھانی ہوتی تھی، تھوڑی تھکاوٹ ہوتی تھی۔ اب تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ تقریر سننا چاہیں تو 2:30 بجے تک بھی ہم حاضر خدمت ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں، لیکن 2:30 میں ہونے نہیں دوں گا، آپ پریشان نہ ہو، سبحان اللہ بلند آواز سے آ جائے۔ سنیے بلے شاہ کیا کہتے ہیں، کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جت وچ نہیں ملدا۔ مخلوق کے خدا نال پیار تے کر، او اللہ دیا بندیا مخلوق کے خدا نال پیار تے کر، رب صرف مسیت وچ نہیں ملدا۔ تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے
کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ اب گفتگو کا آخری پوائنٹ اور نہایت ہی خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج مغرب کی نماز کے وقت رمضان شریف مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد چاند رات کا آغاز ہوگا، اور ہمارے ینگ جنریشن، نیو جنریشن، ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاند رات ہوتی ہے وہ موج مستی کے لیے ہوتی ہے، بازاروں میں گھومنا، بے حیائی کا بازار گرم کرنا، اور کئی ہمارے نوجوانوں نے گھر کے اندر بھی موسیقی کی محفلوں کو سجایا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ تو العیاذ باللہ شرابیں بھی چلتی ہیں، اور الحفیظ الامان کیا کیا ہوتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ماہ رمضان شریف یہ بھی بڑی برکت والا ہے، لیکن آج مغرب کی نماز کے بعد جس رات کا آغاز ہونے والا ہے، یہ رات بھی بڑی برکت والی ہے، اور بہت سارے ہمارے نوجوان پورے ماہ رمضان شریف کی جو محنت ہوتی ہے نا، وہ اسی ایک رات میں ضائع کر دیتے ہیں، برے کام کر کے، بے حیائی والے معاملات کر کے۔ آج کی رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے، اور میں اس بات کو دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ ہمارے بزرگ صوفیاء، علماء، نیک لوگ، وہ شب عید، چاند کی رات بھی مسجد کے اندر گزارا کرتے تھے۔ یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ حدیث پاک سنیے، دل کی تختی پہ لکھیے، اور بالخصوص جو والدین ہیں، میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ نے اپنی اولاد کو یہ بات سمجھانی ہے، گھر کے ماحول کو دینی بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہو آپ کا بیٹا کدھر پھر رہا ہے، نہیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ آج رات کیسی رات ہے۔ سنیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، عید کی رات، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات جس نے قیام کیا، یعنی ایسی عبادت کی جس میں قیام بھی ہو۔ حضور نے فرمایا، عید کی رات جس نے قیام کیا، جس دن فتنوں کی وجہ سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، عید کی رات قیام کرنے والے شخص کا دل اس دن بھی سلامت رہے گا، اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا، اس کا ایمان اس دن بھی سلامت رہے گا۔ اور رات کو قیام کرنے کا ادنا درجہ یہ ہے، آپ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں، گھر جا کے آرام سے سو جائیں، اور صبح فجر کی نماز پھر آ کر با جماعت ادا کریں۔ یہ رات کو قیام کرنے کا ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ ساری رات عبادت کریں۔ اور یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کریں، صبح تہجد کے وقت اٹھیں، اس وقت اٹھ کے تہجد پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کریں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس رات جو قیام کرے گا، جب لوگوں کے دل بدفعلیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے مر جائیں گے، اس رات کو قیام کرنے والے کا دل اس دن بھی سلامت اور زندہ رہے گا۔ تو آج کی رات موج مستی، بے حیائی کا بازار گرم کرنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات بھی اللہ کے حضور عرض کرنے کی رات ہے، اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا۔